آپ سب جانتے ہیں کہ برطانیہ میں سب سے زیادہ 70 سال راج کرنے والی ملکہ الزبتھ کی وفات ہو چکی ہے۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں۔ ان کے بعد ان کے بیٹے چارلس کو برطانیہ کا کنگ بنا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے چارلس کو دنیا بطور پرنس جانتی تھی۔ اپنی والدہ کے مرتے ہی وصیت کے مطابق $4 بلین کی جائیداد اس کے حصے میں آئی ہے۔ مزید یہ کہ چارلس شروع ہی سے اپنے عشق مشوقی کے واسطے بہت مشہور جانے جاتے ہیں۔ کس طرح ایک معصوم لڑکی ڈیانا کو خواب دکھا کر اپنی بیوی بنایا، بعد میں ایک ٹشو کی طرح استعمال کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا، یہ ناانصافی بھی دنیا میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ چارلس کا مکمل نام چارلس فلپ آرتھر جارج ہے، جو سننے میں 4 آدمیوں کا نام لگتا ہے۔ 14 نومبر 1948 کو پیدا ہوئے۔ اس وقت جارج 6 اس کے نانا برطانیہ کے بطور کنگ تھے۔ چارلس 9:14 میں رات کو برمنگھم پیلس میں پیدا ہوئے۔ یہ الزبتھ کی پہلی اولاد تھے۔ 1952 کو نانا کے وفات کے بعد اس کی والدہ برطانیہ کی ملکہ بنی تو 1952 ہی میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اگلا بادشاہ چارلس ہی ہوگا، مگر الزبتھ بڑی ضدی ثابت ہوئی، حتیٰ کہ بوڑھی ہونے کے باوجود مرتے دم تک ملکہ کا عہدہ خالی نہ کیا، حتیٰ کہ اس کا بیٹا بھی بوڑھا ہو گیا۔ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد 73 سال کی عمر میں بادشاہ بنا۔ چارلس کے مزید 3 بہن بھائی بھی ہیں۔ شروع میں چارلس کو اسکول نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس کو استاد گھر آ کر پڑھاتے تھے۔ 1955 میں چارلس کو اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ چارلس شروع ہی سے شرارتی تھا اور قابو میں نہیں آتے تھے، تو اس کو ہل ہاؤس اسکول میں داخل کیا گیا۔ فٹ بال گراؤنڈ میں دوسرے لڑکوں سے جھگڑنا شروع کر دیتا تھا۔ اسکول انتظامیہ بڑی تنگ آ چکی تھی۔ گراؤنڈ اسکول میں داخل کیا گیا۔ یہ اسکول 150 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ اسکول ضدی بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسکول چھوڑنے کے بعد چارلس ایک اور شاہی اصول اس نے توڑا کہ جب شاہی خاندان کا بچہ اسکول سے فارغ ہوتا تھا تو وہ کچھ عرصہ آرمی میں بطور فوجی بھرتی ہوتا تھا، مگر چارلس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، حالانکہ ان کی والدہ بھی فوج میں ایز اے ٹرک ڈرائیور چلاتی تھی۔ 1931 میں چارلس خاندان کے دباؤ میں آ کر برطانیہ کی رائل ایئر فورس سے بطور پائلٹ داخل ہو گئے۔ یہاں انہوں نے ایک کامیابی سے چمک کرافٹ طیارہ اڑانا سیکھ لیا۔ 1974 ہی میں ہیلی کاپٹر کا لائسنس بھی کیا۔ چارلس نے 2 دفعہ شادی کی، ایک پرنس ڈیانا سے جو کہ ایک عام لڑکی تھی جس سے شادی کی۔ یہ برطانیہ کے لوگ جانتے ہیں کہ شادی سے پہلے چارلس کمیلا پارکر سے عشق کرتے تھے۔ ان دونوں کی ملاقات 1970 میں ہوئی تھی۔ دونوں نے شادی کے بغیر ہی کافی عرصہ کٹھے گزارا اور شادی شدہ والے مزے لیے۔ 1973 میں کمیلا پارکر نے اینڈریو پارکر بزنس مین سے شادی کی۔ شادی کے باوجود دونوں میں خطا کتابت ہوتی رہتی تھی۔ شہزادہ چارلس جہاں بھی جاتے وہاں کمیلا بھی آ جاتی۔ پوری دنیا کو پتہ چل رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، مگر بھائی یہاں تو پوری دال ہی کالی تھی۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ جب کمیلا کی شادی ہوئی تو لیڈی ڈائنا کی بڑی بہن سارہ سے اس کا عشق چل رہا تھا۔ ایک رات وہ سارہ کو ملنے ان کے گھر گیا تو وہاں لیڈی ڈائنا کو دیکھ لیا تو اس کے ساتھ اس نے عشق کرنا شروع کر دیا۔ 1980 میں چارلس نے ڈائنا کو شادی کی آفر کر دی، جو ڈیانا نے باخوشی قبول کر لی۔ جب ڈیانا کی شادی ہوئی تو اس وقت ڈیانا 20 سال کی تھی اور چارلس کی عمر 33 سال تھی۔ ڈیانا ایک عام لڑکی تھی اور پرائمری ٹیچر تھی۔ ان دونوں کی شادی 29 جولائی 1981 کی ہوئی۔ یہ دنیا کی مشہور ترین شادی تھی۔ عام شہری پہلے ہی دن سے ڈیانا کو بہت پسند کرتے تھے۔ یہ ایک سیدھی سادی اور گھریلو لڑکی تھی۔ ان کی شادی سینٹ پال چرچ میں ہوئی۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ گئے اور ایک جھلک لیڈی ڈائنا کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔ 7.5 کروڑ لوگوں نے ٹی وی پر براہ راست اس شادی کو دیکھا۔ لیڈی ڈائنا شادی کا لباس جو اس نے پہنا تھا وہ 25.5 میٹر لمبا تھا، جو کہ پاکستانی 1 کروڑ روپے کا لباس بنتا ہے۔ یہ شادی زیادہ دیر تک نہ چل سکی۔ 5 سال کے بعد ہی چارلس نے کہہ دیا کہ شادی بے شک تمہارے ساتھ ہوئی ہے، مگر میں کمیلا کو بھی وقت دوں گا۔ اس کے بعد ڈائنا نے بھی
दूसरे मर्दों के साथ अपना ताल्लुक बनाना शुरू किया, जिस पर शाही ख़ानदान बहुत सख्त नाराज़ हो गया। इस दौरान सड़क पर डायना की कार को हादसा आ गया, मगर हैरत के तौर पर काफ़ी देर तक हादसे पर पुलिस न आई, जो कि काफ़ी हैरान कुन है। इस तरह डायना ने सड़कों पर सिसक कर दम तोड़ दिया। 28 अगस्त 1996 को चार्ल्स ने डायना को तलाक दे दी थी। 1995 में कमीला ने भी अपने शौहर को तलाक ले ली थी। डायना की मौत के बाद हर जगह शादी के बगैर कमीला और चार्ल्स हर जगह नज़र आना शुरू हो गए। 2005 में चार्ल्स ने कमीला के साथ शादी कर लेती है और वो चार्ल्स के साथ किंग बनने के बाद अब मलका भी बन गई है। मज़ीद ये कि चार्ल्स ने खाने के बहुत बड़े शौकीन हैं। रोज़ाना सुबह 7 अंडे उबले हुए खाते हैं, जिससे साबित होता है कि बाबा जी बड़े गर्म हैं। 4 बजे शाम चाय पीते हैं। दोपहर का खाना नहीं खाते, मगर रात को दोबारा 2 बजे अक्सर ये खाना खाना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका किचन स्टाफ बहुत तंग है। किंग काफ़ी सारे साज भी बजा लेते हैं, तो ये जानकर आप ये ना कहना शुरू कर देना कि किंग साहब एक मरासी या ख़ान है। किंग की आदत है कि ये दुश्मनी बहुत ज़्यादा करते हैं और दोस्ती भी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ज़रदारी की तरह इनकी तबीयत मिलती है। ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है कि वो किसी के साथ जब दुश्मनी करते हैं तो बहुत ज़्यादा, और दोस्ती भी निभाते हैं तो बहुत ज़्यादा। ये थी मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन, जो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।